بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال آیا ہے کہ آیا اس طرح کے اشعار پڑھنا کیسا ہے کہ اگر تو اتنا ہی قریب ہے میرے شہرت کے تو پھر کاندھوں پہ فرشتوں کا تکلف کیسا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح کے شعر پڑھنے سے اجتناب کیا جائے، بچا جائے، کیونکہ یہ اللہ پاک کی حکمت پر اعتراض کرنا ہے کہ یا اللہ پاک اگر تو اتنا ہی قریب ہے میرے شاعرہ کے تو پھر فرشتوں کو کیوں مقرر کیا ہوا ہے میرے نام اعمال لکھنے پر؟ تو دیکھیں کہ یہ دونوں چیزیں کہ اللہ رب العالمین کا شاعرہ سے بھی زیادہ قریب ہونا اور پھر کرامن کاتبین کا کاندھوں پر مطلب متعین اور مقرر ہونا، یہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ سورہ قاف کے اندر ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ۔ تو اب چونکہ دونوں چیزیں قرآن سے ثابت ہیں تو لہذا فرشتوں کے مقرر کرنے میں اللہ پاک کی کوئی حکمت ہے، وہ یہ ہے کہ تفسیر صراط الجنان کے اندر بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو فرشتے مقرر فرما رکھے ہیں تو جب قیامت کا دن ہوگا ہر انسان کو اس کے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا۔ تو اگر اللہ پاک چاہتے تو ویسے بھی مطلب لوگوں کو اپنے نام اعمال اس وقت بتا سکتے تھے کہ ہاں کس نے کتنے اعمال کیے ہیں، لیکن ایک انسانی اپنا خیال ہوتا ہے تو جو چیز لکھی ہوتی ہے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، تو لہذا اللہ رب العالمین جو ہے جو سب سے پوشیدہ چیز بھی جان لیتا ہے تو نام اعمال بھی جان لیتا ہے، لیکن لکھنے کا مطلب یہی ہے کہ فرشتے مقرر ہیں کرامن کاتبین، اور جو قیامت کا دن ہوگا تو ہر انسان کو اپنا لکھا ہوا جو ہے نا اس کا نام اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اسی حکمت کی بنا پر فرشتوں کو متعین اور مقرر فرما رکھا ہے، ورنہ جو ہے اس چیز کی ایسے ضرورت نہیں تھی۔ لیکن یہی ہے کہ اللہ پاک اسی میں حکمت ہے اور اللہ پاک کی حکمت پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، لہذا اس طرح کے اشعار پڑھنے سے اجتناب کیا جائے۔